یہ مہینہ بہت برکتوں والا، عظمتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ بہت زیادہ تاریخی واقعات بھی اسی مہینے میں ہوئے ہیں، مگر بدقسمتی سے سفر کے حوالے سے، کچھ دنوں کے حوالے سے، فگر کے حوالے سے، مہینے کے حوالے سے، آدمیوں کے حوالے سے بہت ساری غلط باتیں کی جاتی ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں ان باتوں کا کوئی تصور نہیں۔ مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ کسی آدمی کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ آدمی بڑا منحوس ہے۔ اگر کوئی بندہ صبح صبح اس کی شکل دیکھ لے تو بندے کا دن بھر میں کوئی کام اچھا نہیں ہوتا۔ بلی راستہ کاٹ لے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس طرح کی لوگ طرح طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ پر اگر ہم غور کریں تو شریعت اسلامیہ میں ان باتوں کا دور دور تک کوئی تصور نہیں۔ بندے پر جو بھی مصیبت آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، وہ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ بندے پر جو بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ بندے کے اپنے ہی ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بہت ساری خطائیں تو میں ویسے ہی معاف فرما دیتا ہوں۔ لیکن لوگ کہتے ہیں جی سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے مصیبت آ گئی، یہ بندہ بڑا منحوس ہے، اس کی وجہ سے نحوست چھا گئی، یہ دن اچھا نہیں ہے۔ دکاندار بھی کہتا ہے کہ صبح صبح اگر کوئی ایسا آدمی متھے لگ جائے جو کہ منحوس ہو تو سارا دن دکانداری اچھی نہیں ہوتی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، شریعت اسلامیہ میں اس بات کا دور دور تک کوئی تصور نہیں۔ آپ مطالعہ تو کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی آدمی، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی شے منحوس نہیں ہوتی، بلکہ جو مصیبت انسان پر آنی ہوتی ہے وہ نہ مہینہ دیکھتی ہے، نہ وہ دن دیکھتی ہے، نہ وہ کسی منحوس چہرے والے آدمی کو دیکھتی ہے، نہ ہی وہ کسی چیز کو دیکھتی ہے۔ مصیبت جب آنی ہوتی ہے وہ ہر صورت آ کر ہی رہتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں کا آپ بغور مطالعہ فرمائیں، کتابوں میں بھی ایسی بہت ساری باتیں ملتی ہیں، لیکن ہمارے اسلاف نے ان کا رد کیا ہے۔ آج کا یہ بیان اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شریعت اسلامیہ میں منحوسیت کا دور دور تک کوئی تصور نہیں۔ جو لوگ دن کو، مہینے کو، سال کو یا پھر کسی آدمی کو یا کسی شے کو منحوس کہتے ہیں، یہ ان کا ذاتی قول ہے۔ شریعت اسلامیہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی سال منحوس نہیں ہوتا۔ توجہ سے سنیے گا۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے دربار میں محفل سجا کے بیٹھا تھا، وزیر مشیر بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے گفتگو جاری تھی۔ بادشاہ کا ایک وزیر بولا اور بول کے کہنے لگا بادشاہ سلامت، ایک آدمی ہے اس بستی میں رہتا، وہ ایک آنکھ والا آدمی ہے، بال اس کے کنڈلے ہیں، دانت اس کے پیلے ہیں، رنگ اس کا کالا ہے، آنکھیں اس کی سرخ ہیں، اتنا منحوس آدمی ہے کہ اگر صبح صبح کوئی بندہ اس کا چہرہ دیکھ لے تو بندے کا سارا دن مصیبتوں میں گزرتا ہے، اس بندے کو سارا دن کوئی خیر نصیب نہیں ہوتی۔ المختصر یہ کہ بندہ بڑا منحوس ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر اس کا کیا کرنا چاہیے؟ وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس کو سزا دینی چاہیے یا پھر اسے ملک بدر کر دینا چاہیے، ملک سے نکال دینا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو بلا لاؤ۔ جب اس کو بلا کے لے آئے تو بادشاہ نے دیکھا
کہ جس طرح اس کے وزیر نے اس کا حلیہ بتایا تھا، اس کا حلیہ بالکل ویسے ہی تھا۔ رنگ اس کا کالا تھا، بال اس کے کنڈلے تھے، دانت اس کے پیلے پیلے اور بڑے دانت تھے، اور آنکھیں اس کی بالکل سرخ تھی، اور قد بھی اس کا لمبا سارا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا تو دل چاہا کہ اسے فوراً سزا دوں، لیکن اس نے درباریوں سے کہا کہ لوگوں، تم نے بتایا کہ یہ آدمی بڑا منحوس ہے، میں مان لیتا ہوں ہوگا منحوس، لیکن میں اسے ایسے سزا نہیں دوں گا۔ پہلے میں خود معائنہ کروں گا، میں چیک کروں گا، اگر یہ واقعی منحوس ہوا نا تو اسے میں ضرور سزا بھی دوں گا اور ملک بھی بدر کر دوں گا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کا حکم۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا وہ اس کمرے میں جا کے اس کو بند کر دو، کل صبح اٹھ کے سب سے پہلے اس کا چہرہ میں دیکھوں گا۔ لوگوں نے جا کے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ اب صبح ہوئی، بادشاہ اٹھا، بادشاہ گیا اس کے کمرے میں، جا کے دروازہ کھولا، دیکھا سامنے بیٹھا تھا، حال چال کیا۔ بادشاہ واپس آ گیا، آ کے اس نے معمول کے مطابق اپنے کام شروع کر دیے، نہایا دھویا، غسل کیا، کپڑے پہنے، کھانا کھایا۔ اب جب وہ دفتر میں جانے کے لیے اس نے جوتا پہنا نا، تو جیسے ہی اس نے جوتا پہنا تو جوتے کے اندر ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا، جس نے بادشاہ کے پیر پہ ڈنگ مارا۔ جیسے ہی ڈنگ مارا، بادشاہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ زہر کے اثر سے بادشاہ کا رنگ پیلا پڑنے لگا، چیخو پکار شروع ہو گئی، محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا۔ وزیر مشیر بھی جمع ہو گئے، شاہی حکیموں کو، طبیبوں کو بھی بلا لیا گیا۔ بادشاہ سلامت کا علاج شروع ہو گیا۔ اب بادشاہ کا علاج تو ہو گیا، بادشاہ کی جان تو بچ گئی، لیکن وہ ڈنگ کی وجہ سے بادشاہ کچھ دنوں تک بستر پر ہی پڑا رہا۔ جب بادشاہ کی طبیعت سلجھی، طبیعت میں کچھ بہتری آئی، تو بادشاہ اٹھا، بادشاہ نے درباریوں کو بلایا، وزیروں مشیروں کو بلایا اور مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ وہی وزیر جس نے پہلے کہا تھا کہ وہ آدمی بڑا منحوس ہے، وہ بول کے کہنے لگا بادشاہ سلامت، پہلے تو صرف میں نے کہا تھا نا کہ آدمی بڑا منحوس ہے، اب تو آپ خود دیکھ چکے ہیں، اب تو صبح اٹھ کے سب سے پہلے آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو پتہ ہے آپ پر مصیبت آ گئی، اس دن سے لے کر آج تک آپ مصیبت ہی میں گرفتار ہیں، لہٰذا بادشاہ سلامت اس کو سزا بھی دینی چاہیے اور اسے ملک بدر بھی کر دینا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا بالکل درست ہے بات، لے آؤ اسے۔ فوجی گئے، لے آئے۔ بادشاہ نے اس ایک آنکھ والے آدمی کو اپنے سامنے کھڑا کیا، سزا سنانے ہی والا تھا کہ ایک وزیر ادھر سے بولا اور بول کے کہنے لگا بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جی ضرور بولیں، آپ ہمارے لیے قابل صد احترام ہیں۔ بادشاہ کا وزیر بولا اور بول کے کہنے لگا بادشاہ سلامت، ایک بات ہے ذرا توجہ طلب، غور کرنے کی بات ہے کہ جس دن سے آپ نے اس کا چہرہ دیکھا، آپ پر مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اس دن سے لے کر آج تک آپ بستر علالت پر پڑے ہیں، لیکن بادشاہ سلامت توجہ طلب بات یہ ہے کہ آپ نے تو اسے کہہ دیا کہ وہ منحوس ہے، لیکن حضور اس نے بھی تو اس دن آپ ہی کا چہرہ دیکھا تھا، جس دن سے اس نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے وہ بھی تو مسلسل قید میں پڑا ہوا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بادشاہ سلامت آپ بھی منحوس ہے، کیونکہ اگر وہ منحوس ہے اس کی وجہ سے آپ پر مصیبت آئی تو آپ بھی پھر منحوس ہوئے، کیونکہ آپ کی وجہ سے وہ اس دن کا قید میں پڑا ہوا ہے۔ یہ وہ بات تھی کہ بادشاہ سلامت لاجواب ہو گئے۔ بادشاہ کے پاس اب اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بادشاہ سمجھدار آدمی تھا، بادشاہ کو فوراً سمجھ آ گئی کہ بات تو ٹھیک ہے، اگر وہ منحوس ہے تو پھر میں بھی منحوس ہوا، کیونکہ میری وجہ سے وہ بھی قید میں پڑا ہوا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اعلان کیا کہ لوگوں، آج کے بعد اس آدمی کو کوئی بھی منحوس نہ کہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ انسان پر جو بھی مصیبت آنی ہوتی ہے وہ مصیبت آ کر ہی رہتی ہے، وہ مصیبت نہ دن دیکھتی ہے، نہ مہینہ دیکھتی ہے، نہ ہی وہ کوئی شے دیکھتی ہے،
اور نہ ہی مصیبت کوئی آدمی دیکھتی ہے۔ المختصر یہ کہ جس پر کوئی بھی جب بھی مصیبت آنی ہوتی ہے وہ مصیبت آ کر ہی رہتی ہے۔ آج کے بعد کوئی آدمی بھی اس ایک آنکھ والے کو منحوس نہیں کہے گا۔ حضرات یہ بات یہاں ختم ہو گئی، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس کو آپ منحوس کہہ رہے ہیں اس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، اسے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ سنیں کنز العمال شریف کی حدیث پاک، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب کسی پر کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے وہ مصیبت آ کر ہی رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی آدمی پر الزام نہ لگائیں، کسی مہینے پر الزام نہ لگائیں، کسی شے پر الزام نہ لگائیں کہ فلاں منحوس ہے، کہ فلاں مہینہ منحوس ہے، کہ جناب والا فلاں آدمی منحوس ہے، کہ جناب فلاں شے منحوس ہے۔ نہیں، نہ آدمی منحوس ہوتا ہے، نہ ہی مہینہ منحوس ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی شے منحوس ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے وہ مصیبت آ کر ہی رہتی ہے۔ مصیبت آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بندے کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، وہ بندے کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔